الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعترته أجمعين، ما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. آئیے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، قبلہ اطاعت، کعبہ انقیاد، نبی برحق، شفیع امت، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، جو سبل السلام کے مرشد اعظم ہیں، یتیموں کے چارہ گر ہیں، اس نبی برحق کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا خراج ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں جس طریقے سے پڑھاؤ، میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے اور آپ کے لیے سعادت مندی ہے، خوش نصیبی ہے کہ جمعۃ المبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمع ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور جس مہینے میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں یہ مہینہ محرم الحرام کا ہے، اور نئے سال میں ہم اسلامی نئے سال میں ہم داخل ہوئے ہیں. محرم الحرام کا یہ مہینہ بے پناہ برکتوں کا حامل ہے، بے شمار اس کے فضائل اور مناقب ہیں، اور اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. ہم انگریزی لحاظ سے یا دیگر اور دنیاوی تاریخ کے لحاظ سے ہر مہینہ اور گنتی اور تاریخیں یاد رکھتے ہیں، لیکن کوتاہی اسلامی تاریخ میں کیا کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو تو اسلامی تاریخ، اسلامی مہینوں کے نام بھی نہیں پتہ ہوں گے، اور ہمیں دنیا کی بہت ساری جو تاریخیں ہیں مختلف زمانوں سے جو منسوب ہے یا مختلف زبانوں سے جو ملتی جلتی ہے وہ تاریخیں یاد ہوتی ہیں، وہ مہینے یاد ہوتے ہیں، لیکن اسلامی مہینہ جو 12 ہے اس کے نام ہمیں یاد نہیں ہوتے. اور یہ محرم الحرام کا مہینہ یہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، بڑی فضیلت ہے اس کی، بے پناہ فضیلتوں کا حامل ہے، بے شمار اس میں برکتیں اور خیرات اللہ تبارک تعالیٰ تقسیم فرماتا ہے. ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، اسی 10 دن کے موافقت میں بعض صوفیاء بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس 10 دن کی بھی بڑی فضیلت ہے. محرم کے عاشورہ اول سے محرم کے پہلی تاریخ سے لے کے عاشورہ محرم تک جو ہے اس کی بے پناہ فضیلت ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں جس طریقے سے عاشورہ ذی الحجہ کے عاشورے کی یعنی 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ کی فضیلت ہے، اسی طریقے سے ماہ محرم میں 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ کی بڑی فضیلت ہے. اس ماہ مقدس میں فقط تاریخ کربلا ہی نہیں بلکہ دنیا انسانی کے بے شمار واقعات رونما ہوئے، اور سب میں کہیں نہ کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دشمنوں سے نجات عطا فرمائی، اہل ایمان کو دشمنوں سے کہیں نجات عطا فرمائی، کہیں نعمتیں نازل فرمائی، کہیں بارش جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، کہیں رحمتیں نازل فرمائی، کہیں اپنے خیرات و برکات اور انعام کو لوگوں پر عام اور تام کیا. اس طریقے سے یہ ماہ محرم الحرام کی بڑی فضیلت ہے. تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو
اگر تاریخ کے اوراق پلٹے جائیں، پڑھے جائیں، تو ایک نہیں سینکڑوں ایسے واقعات آپ کو ملیں گے جو محرم الحرام کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں اور عیاں کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی سال کا جب آغاز ہوتا ہے تو محرم الحرام کا نام پہلا آتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن کے دل میں یہ عقیدہ، یہ بات راسخ کی جاتی ہے کہ تمہاری ابتدا بھی قربانی سے ہے، انتہا بھی قربانی سے۔ اور ذی الحجہ کا مہینہ ابھی قریب ختم ہوا اور آج محرم الحرام کی دوسری تاریخ ہے، 2 تاریخ ہے آج۔ کتنی تاریخ ہے؟ ڈاؤٹ ہے آپ لوگوں کو؟ ہمیں چاہیے کہ ہم جب اسلامی تاریخ ہو ہماری، تو ہم اپنے تمام تر تہوار کو، مراسم کو، رسم و رواج کو اسی کے طریقے پر، اسی تاریخ پر تعین کیا کریں، منتخب کیا کریں، چنا کریں، اپنی تاریخ رکھا کریں۔ شادی ہو، بیاہ ہو، موت میت ہو، ولادت ہو یا زندگی کی دیگر تقریبات ہو، انگلش تاریخ کو چھوڑ کر اسلامی تاریخ کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ہاں، جہاں دنیا والے اور دیگر اقوام عالم ہیں وہ جب اپنی تاریخ کی بات کریں تو آپ کے پاس خود اپنی ایک تاریخ ہے، آپ کیوں دوسروں کے محتاج ہیں؟ تو آپ اپنی تاریخ کو پیش کیا کریں۔ لیکن جب اس کی تطبیق کرنے کی بات آئے کہ اسلامی مہینے کی فلاں تاریخ کی انگلش تاریخ یہ تھی، تو آپ اسے بمطابق کہتے ہیں تو ایسا آپ کر لیں، لیکن اپنی تاریخ کو نہ بھولیں۔ آپ اپنی تاریخ کو نہ بھولیں بلکہ اپنی تاریخ کو یاد رکھا کریں۔ آج دوسری تاریخ ہے اور اسلامی تاریخ کی تبدیلی جو ہے مغرب بعد ہوا کرتی ہے، جبکہ انگریزی تاریخ کی تبدیلی رات 12 بجے کے بعد ہوتی ہے، جس کو بعض لوگ کہتے ہیں زوال کا وقت۔ زوال کا وقت کہتے ہیں، تو زوال تو سورج کو ہے، تو رات میں کہاں سے زوال ہوتا ہے؟ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات میں 12 بجے نماز پڑھنا منع ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے یہاں، جب پڑھے لکھے نہیں رہیں گے تو ایسے ہی فتوے چلتے رہیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو نہ رات میں 12 بجے پڑھنا منع ہے، نہ 1 بجے پڑھنا منع ہے۔ جب تک عشاء کا وقت ہے تب تک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اگر آپ کی نماز چھوٹ گئی ہے اور جماعت چھوٹ گئی ہے تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ وقت کے اندر اندر آپ پڑھیں گے تو آپ کی نماز ادا ہوگی، وقت کے بعد پڑھیں گے تو قضا ہوگی۔ تو اسلامی تاریخ کا معاملہ ہے تو آج 2 تاریخ ہے اور ہر تاریخ کی اپنی فضیلت ہے۔ اسلامی جو تاریخ ہے، ہجری تاریخ، اس کے بانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بانی آج جو گفتگو کرنی ہے وہ اسلام کی عظیم شخصیت، جنہیں ساری دنیا حضرت عمر کے نام سے جانتی ہے۔ مچل کے کہہ دیں آپ کچھ کہتے رہتے ہیں سبحان اللہ تو اچھا بھی لگتا ہے، اور اتنی پبلک اگر روزانہ اجتماع میں رہے تو واہ، تو اور اچھا لگے گا۔ لیکن آپ آتے نہیں، ہم بلاتے ہیں آپ آتے نہیں۔ پتہ نہیں پیسے کی لالچ دی جائے، آخرت کی اتنی، جنت کی تو پیسہ کیا ہے اس کے آگے، جنت کے آگے پیسہ کیا ہے؟ دنیا کی نعمتیں کیا ہے اس کی لالچ آپ کو دی جاتی ہے، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آئیں گے تو جنت ملے گی، تو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور تو جنت کی آپ کو بشارت دی جاتی ہے، جنت کی ترغیب دی جاتی ہے، جنت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں یہ ایسا انتظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ آپ کے ذہن و دماغ میں خیال پیدا ہوگا وہاں جنت کی نعمتیں حاضر ہو جائیں گی۔ اس رغبت کے بعد بھی اگر آپ نہیں آتے تو دنیا کی کون سی نعمت آپ کو لے آئے گی؟ بتائیے، مسجد نہیں لا سکے گی۔ سب سے بڑی چیز کہ رب کی رضا حاصل ہوگی، اور جو شخص رب کی مرضی حاصل کر لے گا، دنیا کی کیا آخرت میں جو ملنے والی ہے، ایمان والوں کو جو نعمتیں ملنے والی ہے سب اسی کی ہے۔ تو آپ آیا کریں، آپ اور آئیں گے تو کچھ سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ آپ بہت دور ہیں اور جبکہ آپ کا علاقہ قریب ہے مسجد سے، آپ بہت دور ہیں۔
خطاب کا جو موضوع ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. گزشتہ ہفتے آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سماعت کیا تھا کہ کس قدر آپ نے تاریخ اسلام کا ایک سنہرا باب آپ نے پڑھا، دیکھا، سنا، اور کس طریقے سے انہوں نے اسلام کی خدمت کی، اسلام کی آبیاری میں تگ و دو کی، خون پسینے بہائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فیض انہوں نے حاصل کیا تھا پوری دنیا پر لٹایا. انہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ کام انجام دیا اور آخر میں شہادت کی موت نصیب ہوئی. شہید ہوئے آپ. 18 ذی الحجہ آپ کی شہادت کی تاریخ تھی، اور وہ دردناک شہادت تھی کہ اگر اسے ہی صرف بیان کیا جائے واقعی شہادت تو واقعی سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں کہ 82 سال کے وہ حضرت عثمان غنی، جن کو سازش میں قتل کرنے والے، شہید کرنے والے بھی مسلمان ہی تھے. اور کربلا میں بھی جو امام حسین کے مد مقابل آئے تھے، جو گروہ آیا تھا، جو لوگ تھے، وہ بھی نماز کے ہی قائل تھے. معلوم ہے آپ کو، وہ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، سر پر امامہ بھی تھا، ان کے سب کچھ تھا، لیکن سوچ کا فرق تھا. ان کی فکر کا قبلہ تبدیل ہو گیا تھا. وہ سوچتے کچھ اور تھے، یہ سوچتے کچھ اور تھے. پتہ یہ چلا کہ انسان کی سوچ بدل جائے، اس کا ضمیر مر جائے تو وہ زندہ لاش ہے. وہ اس مردے سے بھی بدتر ہے. وہ جو مردہ کچھ کہہ نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، اس سے بھی وہ گیا گزرا ہے. وہ یہی ہوا تھا کربلا میں. نماز پڑھنے والے ہی لوگ تھے، وہ سجدہ کرنے والے لوگ تھے، وہی تھے وہ، لیکن سجدے کی آبرو بچانا کسی اور کے حق میں تھا، سجدے کی عزت بچانا کسی اور کے حق میں تھا. یہی حال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت ہوا، اور یہی حال وہ خلیفہ سوم تھے، یہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اسلام کے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ مچل کے آپ کہیں. اسلام کے پہلے خلیفہ، بھائی آپ بلند آواز سے بولیں، جسے نہ پتا وہ بھی بولے، کوشش کریں بولنے کی. اسلام کے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ جی، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. یہ خلیفہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین ہیں، اور یہ خلافت اللہ کے رسول نے تقسیم فرمائی. یہ اللہ کے رسول سے ہوتا ہوا چاروں صحابہ، جنہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں، ان تک چلا، اور یہ 30 سال پر محیط ہے، 30 سال پر مبنی ہے. 30 سال ہوئے اس کو، رسول اللہ کے وصال کے بعد 30 سال یہ سلسلہ چلا. تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسا نہیں کہ اٹھایا اور یعنی اعلان کر دیا کہ بس یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، نہیں، مشورے ہوئے، شورا بیٹھی، فیصلہ ہوا، اور اللہ کے رسول کے معاملات کو دیکھا گیا، اور میلان اور رجحان کو بھی دیکھا گیا. پھر اس کے بعد سب کی ذاتی رائے لی گئی کہ رسول اللہ کے بعد روئے زمین پر افضل کون ہے. تو تمام اجلہ صحابہ نے متفق ہو کر بیک وقت کہا کہ جناب ابو بکر صدیق، وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہوئے. اور انہی کی حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد مدت خلافت بہت کم تھی. اکثر وہ رسول اللہ کے غم میں بےتاب رہتے تھے، بے چین رہتے تھے کہ جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، جن کے ساتھ میری جلوت خلوت تھی، جو میرے ساتھ ہوا کرتے تھے، میں جن کے آگے پیچھے ہوا کرتا تھا، میں جن کی محبتوں کا دم بھرتا تھا، جن کی محبتوں میں شب و روز گزارا کرتا تھا، وہ ذات تو اب نہیں رہی ہے بظاہر، ورنہ رسول اللہ تو زندہ ہیں. اب بھی ہمارا عقیدہ ہے نہیں ہے، رسول اللہ زندہ ہیں. تبھی تو ہم التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات سلام علیکہ ایھا النبی. اے نبی آپ پر سلامتی ہو. جو نبی نعوذ باللہ نہ ہو
اس کی تسبیح پڑھائی جائے, اس پر سلامتی بھیجی جائے, یہ عقل بھی قبول نہیں کرتی اور خدائے فیصلہ بھی اسے قبول نہیں کرتا. تو وہ نبی زندہ ہے اور ہمیں یہی عقیدہ پڑھایا جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے, اور اسی کو سیکھنے کی ضرورت ہے. تو بظاہر نہیں تھے. حضرت ابوبکر صدیق کا دل بڑا بے چین ہوتا تھا, مزمحل ہوتے تھے, ہمیشہ غم میں رہتے تھے, فراق یار نہیں ہوتا تھا. ہمارا ہی کوئی دوست اگر بچھڑ جائے اور 4 بوڑھے ہیں, 4 میں سے 4 کی پینل ٹوٹ جائے, ایک جن قبر میں پہنچ جائے, تو تینوں کو بڑا افسوس رہتا ہے. تینوں ہوتا نہیں ہوتا یہ. تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ بہت غم میں رہتے تھے رسول اللہ کے فراق. بہرحال مدت خلافت تقریباً 2.5 سال رہی, یا اس سے بھی کم. یوں سمجھ لیں کہ بہت مختصر سا آپ نے منصب خلافت آپ نے سنبھالی, اور پھر طبعی موت وصال کر گئے آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں آپ کو دفن ہونے کا شرف ملا, حجرہ عائشہ میں, جو کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا, اس میں آپ دفن ہوئے. باری آتی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ بھی مسلمانوں کے فیصلے سے, اجلہ صحابہ کے اتفاق سے, مشورے سے آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ منتخب کیے گئے. وہ نہیں کہ اٹھا چلا آیا کوئی کسی کے ڈر سے خلیفہ بنا رہا ہے کہ اگر اسے خلیفہ نہ بناؤں گا تو کل کو یہ میرے اوپر بلڈوزر چڑھوائے گا, میرے گھر والوں کو مارے گا, پانی بند کر دے گا. تو ڈر بھی ہوتا تھا, لیکن ڈر کا معاملہ نہیں تھا. وہاں حقدار کو ہی اس کا حق دیا جاتا تھا, جو مستحق کے جو ہے وہ خلافت ہوتا تھا اسی کو ووٹ دیا جاتا تھا, ہر کسی کو نہیں. یہاں تو ہر کوئی لنگڑا لولا اپائج, ہر کوئی غصہ چلا آ رہا ہے, فاسق فاجر چور بیمان, جو جتنا بڑا چوٹا بیمان ہوگا اتنا زیادہ وہ جو ہے اس کا پوسٹر پبلسٹی رہتا ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دو, ہم آپ کا کام تمام کر دیں گے. سمجھے نہیں, ہمیں آپ ووٹ دو, شکایت لے کے بھائی ہمارے یہاں کا کام نہیں ہوا, ٹھیک ہے آپ ہمیں ووٹ دو, ہم آپ کا کام تمام کر دیں گے. تو واقعی ہو رہا ہے, ہمارے شہر کا پورا کام تمام کر دیا انہوں نے, بیڑا غرق کر دیا شہر کا. ہمیں انسان کو انسان نہیں سمجھتے, ہم جانور لوگ ہیں. اور بھیونڈی کے عوام ماشاء اللہ کاریگر طبقہ ہے پورا. کوئی کیوں بولے, کوئی کیوں کسی کے جو ہے وہ سوتے ہوئے مگرمچھ میں ہاتھ کیوں ڈالے, وہ مگرمچھ میں جب ہاتھ ڈالے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہاتھ واپس آنے والا نہیں. چلتے رہو دنیا. روزانہ حادثات ہو رہے ہیں, روزانہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, روزانہ کوئی نہ کوئی کہیں گٹر میں گر جا رہا ہے, کوئی نالے میں گر جا رہا ہے, صفائی کچھ نہیں. روزانہ بیماروں کی کثرت بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہمیں لیپا پوتی والا کام دے دیتے ہیں, ہاں آپ کے یہاں کتنے بیمار ہیں, ہاں فدا یہ لکھ لیا. بیماری کے سد باب کے لیے آپ کیا کر رہے ہو؟ مریضوں کے لیے تو آپ کچھ کر رہے ہو, بیماری نہ آئے اس کے لیے کچھ ہے آپ کے پاس علاج؟ تو وہ جو ہے وہ مشورہ کرتے ہیں. ابھی بھی دیکھیے, ابھی الیکشن ہوگا, الیکشن ابھی آیا نہیں ہے لیکن الیکشن کی تیاری میں سب لگے ہوئے ہیں اپنے, رات رات جاگ رہے ہیں الو کی طرح. اور پھر وہ سونا ہے, دن بھر سونا ہے, رات پھر اٹھنا ہے, پھر آنکھ مسل کے نہا دھو کے پھر نکلیں گے تو پھر پوری رات جاگیں گے کہ بیچارے قوم کی خدمت کریں گے. اور آپ بھی ماشاءاللہ ہیں, 2000 روپے لے کے 1000 روپے لے کے آپ ووٹ دیتے ہیں ماشاءاللہ. تو ظاہر سی بات ہے آپ جیسا آپ کا عمل ہوگا ویسا آپ کو حاکم ملے گا. ہم کتنی تقریر کریں گے آپ بتائیں نا, اس پر کتنی تقریر کریں گے؟ اب ایسا ہو گیا ہے کہ اگر منچ پر پہنچ گئے کوئی تقریر کرنے اسٹیج پر تو بولیں گے ان کو تو سب سے زیادہ ملا ہے, ان کو سب سے زیادہ ملا ہے. تو آپ لوگ سب سے پہلے جو ہے ہمیں بیمان بنا دیں گے, تب اس کے بعد آپ. تو یہ سب معاملات ہیں ہماری قوم. ابھی کچھ معاملہ ہو جائے تو فٹ سے آپ بدگمانی پیدا کر دو گے, امام صاحب ایسے ہیں ویسے ہیں. آپ 2 سال 3 سال 5 سال نماز پڑھیں گے لیکن فرد سے کوئی برائی نہیں. کچھ ہوا کہ پہلے کچھ سوچیں گے نہیں, پہلے فوراً بولیں گے ایسے ہی ہے وہ ہے نہیں ہماری. میں تو جانتا ہوں, میں کیا لوگوں کے تجربات بتا رہے ہیں, یہ بات کئی مسجدوں کے تجربات ہیں. تو آپ ماشاءاللہ ہیں, آنے کا کسی دن نہیں لیکن انگشت نمائی کرنے کے لیے, تنقید کرنے کے لیے آپ فوری طور پر پیش رہیں گے کہ میری تنقید سب سے پہلے ہو. تو وہ صحابہ اکرام تھے. ضمناً یہ بات آئی تو میں عرض کر دیا تاکہ آپ کا ذہن بھی صاف ہو جائے کہ مسلمانوں کا خلیفہ, مسلمانوں کا نیتا, مسلمانوں کا قائد کیسا ہو. تو وہ صحابہ اکرام تھے, انہوں نے دیکھا تھا, حضرت عمر کو دیکھا تھا, ان کی جلوت خلوت دیکھی تھی, ان کی شب و روز دیکھی تھی,
تو متفق ہو کر حضرت عمر کو کے حق میں فیصلہ کیا کہ یہی مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے. تو آپ جو ہے مسلمانوں کے فیصلے سے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ منتخب کیے گئے. اور اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ابو حفص کے نام سے یاد فرمایا جو آپ کی کنیت بن گئی, اور آپ کا لقب فاروق تھا. آپ جب فیصلہ کرتے تھے تو ایسا فیصلہ کرتے تھے کہ پھر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی. یوں فیصلہ کر دیا کہ پھر شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی تھی, چاہے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں ہو اور چاہے مسلمان کے حق میں ہو. شکل دیکھ کے فیصلہ نہیں ہوتے تھے, حقدار کو اس کا حق صحیح طریقے سے مل جائے اسی بنیاد پر فیصلہ ہوتا تھا. مساوات تقسیم جو ہوتی تھی. آج کیا ہے, فیصلہ کرنے والے بھی اب آج کل تو دلال بن گئے ہیں. فیصلہ کرنے والے بھی وہ جس کی طرف سے زیادہ لالچ آئے گی کہ میرے حق میں یہ کام کرو تو میں تم کو سیٹنگ کر رہے ہیں. ہر رشوت سیٹنگ ہر جگہ اب چل رہی ہے. تو حضرت عمر جیسا فیصلہ کہاں ہوگا. نہ مجرموں کو صحیح فیصلہ دیا جا رہا ہے کہ صحیح فیصلہ کر کے ان کو تختہ دار پر چڑھایا جائے, پھانسی دی جائے, قاتل ہے اس کو قتل کی سزا دی جائے. یا اگر یہ سب ہو جائے تو پھر مجال ہے کہ کوئی مجرم یوں ہی گھومے, نہیں ہو سکتا. اور نہ حقدار کو اس کا حق دیا جا رہا ہے. بیچارہ مظلوم آہیں بھر بھر کے روتے روتے بیچاری زندگی بیت جاتی ہے, یہاں تک کہ وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے لیکن اس کا فیصلہ نہیں ہو پاتا. ایک تھے حضرت عمر جن کے فیصلے کی زمانہ داد دیتا تھا کہ ان کے بارگاہ میں پہنچ جائیں تو فیصلہ نہ ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جناب عمر کا فیصلہ اتنا مشہور تھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ فاروق ہیں. اللہ کے رسول نے انہیں نام دیا تھا, لقب تھا فاروق. حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والے, سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے ان کے درمیان میں فرق کرنے والے, یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا بھی سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے دادا پر دادا ہوتا ہوا 90 پشت میں جا کر ملتا ہے. آپ عدوی تھے, آپ کے دادا عدی, داداؤں میں دادا عدی, اور قرشی یعنی قریشی بھی تھے آپ. یہ قریشی نہیں جو اب کسائی کا کاروبار شروع کر دیے, وہ قریشی قریش سے جو منسوب تھے, وہ اہل عرب میں جو قریش تھے. ہو سکتا ہے یہ لوگ بھی ہوں, میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں, مطلب یہ وہ نہیں ہے جو اگر وہ کہتے ہیں وہ عرب کے قریش تھے. بہرحال آپ ہجری تقویم کے بانی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تاریخ اسلام کی ایک عظیم شخصیت جن کو دیکھ کر زمانہ جن کے بارے میں پڑھنا اپنے لیے حرز جاں سمجھتا ہے. زمانہ سوچتا ہے کہ ان کے بارے میں کچھ پڑھا جائے, سیکھا جائے. ہیں کون یہ؟ بہت سارے مغربی مورخین نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کی اسٹڈی کی, انہوں نے پڑھا ہے کہ ہم بھی دور خلافت میں ہیں, ہم بھی خلافت کر رہے ہیں, ہم بھی سرکار چلا رہے ہیں, ہم بھی حکومت چلا رہے ہیں, لیکن کیا بات ہے کہ جناب عمر کی خلافت کی لوگ بڑی ان کا ذکر کرتے ہیں, بڑا چرچا کرتے ہیں, ذرا سا ان کو بھی پڑھا جائے. تو جب ان لوگوں نے باریک بینی سے پڑھی تو بہت ساری باتیں انہیں سمجھ میں آئی کہ نہیں, خلافت تو واقعی انہوں نے کی ہے, جو جیسا کہ خلافت کا حق ہے, جیسا کہ حکومت کا حق ہے, حکومت کی ذمہ داری سنبھالنے کا جیسا حق ہے ویسا انہوں نے کیا ہے. بیک وقت جو ہے وہ بے ساختہ پکار اٹھے. آپ کی دور خلافت جو ہے, جہاں سے حضرت ابوبکر صدیق نے مدت خلافت کا ان کے اختتام ہوا, وہیں سے آپ نے آغاز کیا. باضابطہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں بہت سارے اسلامی معاملات, اسلامی ممالک فتح نہیں ہوئے, اسلامی سلطنت کے زیر نگی نہیں آئے, لیکن اس کے باوجود آپ نے اسلام کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبانے کی کوشش کی اور حق کا ساتھ دیا, باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسلام کو تحفظ فراہم کیا. اس کے بعد کے دور میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے, فائز ہوئے, تو آپ کے دور خلافت میں باطل ویسے ہی کانپتا تھا. تھے بیچارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نحیف, کمزور, ضعیف الجسم تھے, لیکن ان کے ہیبت کا عالم یہ تھا کہ قیصر و کسریٰ جو ہے دہل جاتے تھے حضرت عمر کا نام اگر ان کے دربار میں لے لیا جائے. یہ ان کی طاقت کا, یہ وہ ہیبت تھی, وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے باطل کے دلوں میں ان کی ہیبت اس طریقے سے ڈال دی تھی کہ جہاں پر حضرت عمر کا ذکر کیا جائے
کافر تھرا جاتے تھے, ڈر جاتے تھے کہ یہ کس کا نام لے لیا. یہ وہ معاملہ تھا. قیصر و کسریٰ اس دور کی سپر پاور حکومتیں تھی, لیکن جب حضرت عمر کا ذکر وہاں پر کر دیا جائے تو پھر وہ سناٹے میں آ جاتے تھے. پوری مملکت جو ہے وہ خاموش, سکتہ طاری ہو جاتا تھا جب حضرت عمر کا. اس طریقے سے آپ کے دور خلافت میں عراق, مصر, لیبیا, شام اور اس طریقے سے ایران, خراسان, ارمینیا, سجستان, یہ بڑے بڑے یہ کئی سارے ممالک جو ہے فتح ہوئے اور اسلامی سلطنت کے زیر نگیں آ گئے. آپ کی محنتوں سے اور آپ کے شب و روز کی مصروفیت کی بنیاد پر یہ تمام جو ہے مسلمانوں کے زیر نگیں آئے. اور اس کے علاوہ بازنطینی سلطنت اس وقت مشہور تھی, وہ تو وہ غالباً یہود یا نصارہ کی, یہود یا عیسائیوں کی سلطنت تھی وہ, اور بہت دشواری کے ساتھ جو ہے مسلمانوں نے اسے فتح کیا. لیکن بہت ساری مہم کے بعد, بہت ساری کوششوں کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بازنطینی سلطنت کا تہائی حصہ آپ نے فتح کیا. بعد میں وہ اسلام کے زیر نگیں آ گیا, لیکن چونکہ بہت مضبوط تھے تو بڑی کوشش کی گئی. کوشش کے مطابق جو ہے دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ مسلمانوں کے زیر نگیں آیا, لیکن تیسرا تہائی حصہ جو ہے وہ آیا. آپ کی حکومت کا دائرہ کار جو ہے اخیر میں 22,51,000 اور 30 مربع میل پر پھیلا ہوا تھا. اس قدر آپ نے جو ہے وہ کام کیا تھا, اور مسلسل جس دن سے خلافت پر آپ فائز ہوئے اس دن سے خلافت کی تمام ذمہ داریاں آپ نے اپنے ہاتھوں میں رکھی. اور ایسا نہیں کہ ایک بادشاہ کی حیثیت سے آپ رہ رہے تھے, بادشاہ ہے, بادشاہ وقت ہے, اجازت یعنی خلیفہ مسلمین ہے, مسلمانوں کے ایک بادشاہ کی حیثیت ہے ان کی, لیکن آپ نے آپ کا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن لوگ دیکھتے تو لوگ خود مشورہ دیتے کہ عمر تم تو خلیفۃ المسلمین ہو, تمہیں حق ہے اس چیز کا کہ تم عمدہ لباس پہنو, عام مسلمانوں سے اچھا پہن سکتے ہو. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قطعی اپنے لیے اس بات کو گوارا نہ کیا. ایک لباس تھا بدن پر ایک لباس تھا. کسی دن مسجد نبی میں آنے میں تاخیر ہو گئی. ایک صحابی رسول نے جناب عمر کو سے دروازے پر رہ کے جناب عمر سے پوچھا کہ اے عمر کیوں لیٹ آئے؟ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں کیوں تاخیر ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے کچھ نہیں کہا, معافی چاہی, معذرت چاہی, ممبر پر کھڑے ہوئے, اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ عمر کو معاف کر دیجئے گا, اس کے پاس کوئی کپڑے نہیں ہیں ایک کپڑے کے سوا, اور وہ بھی کپڑا جو ہے دھلنے میں رکھا گیا تھا, سوکھنے میں تاخیر ہو گئی. یقین نہیں آتا تو اب بھی دیکھ لو, جو بدن پر لباس ہے وہ اب تک گیلا ہے, تو سوکھنے میں وقت لگ گیا, اسی لیے عمر کو مسجد میں آنے میں تاخیر ہو گئی. خلیفۃ المسلمین ہے, چاہتے تو شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ زندگی گزار سکتے تھے, اور نہیں تو کم سے کم متوسط معیاری جو ہوتا ہے وہ اس طریقے سے, لیکن نہیں, آپ نے اپنے لیے سادگی پسند کی, سادگی میں بھی فخر پسند کیا, فقیری پسند کی. لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے جو لباس اپنے بدن پر زیبتن کیا تھا, نہ جانے کتنے پیوند لگے ہوئے تھے. مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, بادشاہ وقت ہیں, وہ کسی بادشاہ سے کم نہیں تھے, لیکن اپنے اور حال یہ ہے, خود احتسابی کا حال یہ ہے کہ رات کو جب سب سو جاتے, پوری رعایا سو جاتی, تو آپ کوڑا لیتے اور اپنے بدن پر مارتے, یوں مار کر پوچھتے کہ اے عمر کہیں آج تجھ سے کوتاہی تو نہیں ہو گئی, کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے کوئی غلطی کر بیٹھی. اپنے آپ کا احتساب کرتے, مارتے اپنے آپ کو, اور پھر روتے. خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, لیکن خود احتسابی کا یہ عالم ہے کہ وہ جب سب سو جاتے تو مسلمانوں کا یہ خلیفہ, مسلمانوں کا یہ قائد, مسلمانوں کا یہ رہنما اٹھتا اور مدینے کی گلیوں میں سیر لگاتا. کوئی ایسا تو نہیں کہ بھوکا سو رہا ہے,
کوئی ایسا تو نہیں کہ کس کے یہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے, کوئی ایسا تو نہیں ضرورت مند تھا اور عمر اس تک نہیں پہنچ سکا. آپ گشت کرتے, چکر لگاتے ہیں. آج کے حکمراں کا حال, آج حکومتیں تباہی, سیلاب نہ جانے کہاں کا, ابھی تک حکومتوں کی طرف سے ریلیف نہیں پہنچ سکا ہے. یہ ہے حکومتوں کا حال. پہنچا کون رہے؟ پرائیویٹ لوگ بیچارے, کوئی آرگنائزیشن ہے, کوئی تنظیم ہے, کوئی پہنچا رہے. لیکن جو تنظیمیں دے گی تو بھی کتنا دے گی؟ کیا حکومت کے خزانے سے زیادہ ان کے پاس ہے؟ حکومت بیچاری ناکام ہے. آج کی حکومتوں کا یہ حال ہے. ان کو موقع ملے تو وہ بھی کھا جائیں یہ. لیکن مسلمانوں کا خلیفہ ہے, رات جاگ کر اپنے رعایا کی باز پرس کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے کہ کیا کر رہے ہیں میری رعایا, گشت کر رہے ہیں ہر جگہ. یہ حال تھا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ اسلام لانے سے پہلے, مسلمان ہونے سے پہلے ممتاز خاندانی تھا آپ کا, اچھا خاندان تھا, نسب دانی جانتے تھے آپ, یعنی کون کس خاندان کا ہے, کون کس قبیلے کا, یہ آپ کو بڑی مہارت تھی اس کی. سپہ گیری آپ جانتے تھے, پہلوانی جانتے تھے, خطابت میں مہارت تھی آپ کو. اس کے علاوہ اس دور میں, دور جہالت میں جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے اس میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام شامل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جنہیں پڑھنا لکھنا معلوم تھا, آپ نے سیکھا تھا. ضرورت جب پیش آئی تو آپ نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا. اس دور میں سب تاجر تھے, تجارت کیا کرتے تھے, کپڑے کا اور نہ جانے مختلف چیزوں کی تجارت کیا کرتے تھے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ 27 برس کے ہوئے, مکے میں اچانک ایک فضا بدل گئی. ایک آواز سنی فضا میں کہ کلمہ حق سنا آپ نے. رسول اللہ کے زبان فیض ترجمان سے کلمہ حق سنائی دے رہا تھا, اور ایک الگ دعوت تھی جو حضرت عمر نے سنی نہیں تھی, دیکھی نہیں تھی. ایک الگ ہی دعوت تھی. حضرت عمر بے چین ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سی دعوت ہے, یہ تو ہمارے خداؤں کے خلاف کوئی ایک الگ ہی محاذ قائم کیا ہوا ہے. بہرحال آپ جس کو بھی دیکھتے کہ مسلمان ہو جاتا تو بڑی نفرت کرتے اس سے, اور اگر اپنے انڈر میں ہوتا تو اسے زدوکوب کرتے, مارتے پیٹتے. کیوں اسلام قبول کیا تم نے؟ یعنی وہ یوں سمجھتے کہ اسے ہمارے خداؤں سے بغاوت کر کے کچھ کوئی اور دین اختیار کر لیا. یہ حال تھا. ایک روز مارے جلال کے آپ واقعہ سنتے رہتے, مارے جلال کے اٹھے, تلوار لیا, اور لوگوں نے پوچھا کہ عمر کہاں, مزاج بڑے عرش پر ہیں آپ کے, کیا بات ہے, خیریت تو؟ بولے نہیں, جا رہا ہوں, اب کام تمام کر دوں گا. کس کا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. عمر بدلنے, جناب عمر جو ہے کسی اور سوچ میں جا رہے تھے, کسی پتا تھا کہ ان کے دل کی دنیا بدلنے والی ہے. نکلے, ایک صحابی رسول ایک راستے ملے, پوچھا کہاں جا رہے ہو, اور ابھی تلوار تمہارے ہاتھ میں, لگتا ہے آج کسی کی خیر نہیں ہے. تو پوچھنے کے بعد پتا چلا کہ میں جا رہا ہوں اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ سر تن سے جدا کر دوں گا, میں ختم کر دوں گا, قصہ ہی نہ ہوگا, نہ یہ معاملات ہوں گے. اللہ اکبر. اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم وہاں کہاں جا رہے ہو, پہلے اپنے گھر کی خبر لو, تمہارا گھر جب اس سے بچے گا تب نہ تم وہاں جاؤ گے, جاؤ اپنے گھر کی خبر لو. پہنچا, جناب عمر اپنے گھر میں پہنچتے ہیں, دیکھا تو گھر کے قریب پہنچتے ہیں کہ بہن قرآن پاک کے کچھ نسخے پائی ہوئی تھی, وہ تلاوت کر رہی تھی. جو ہی حضرت عمر کے کان میں وہ صدا گئی ہے, دم پیش میں آ گئے, دم غصے میں آ گئے, غصہ کنٹرول نہ کر سکے. جیسی بہن کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ عمر آ گئے ہیں, فوراً جو ہے اسے چھپانے کی کوشش کی اور خاموش ہو گئی. لیکن جناب عمر کے کان میں وہ آواز جا چکی تھی. آپ نے اصرار کیا کہ کیا پڑھ رہی تھی, کیا تھا وہ. بہت اصرار کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے بتایا, مارا آپ نے, زد و کوب کیا, پیٹا. آپ کے بہنوئی کو بھی انہوں نے جو ہے وہ مارا اس طریقے سے. جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ نے کہا کہ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ, ذرا مجھے بھی پڑھ کے سناؤ. مچل کے کہہ دیں آپ, کیا پڑھ رہے تھے, ذرا مجھے بھی پڑھ کے سناؤ. تو اب ہوا یہ کہ بہن نے پڑھنا شروع کیا, کیا پڑھنا شروع کیا؟ سورہ پاک سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ پڑھ رہی تھی کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. جناب عمر نے جب یہ سنا تو
تھوڑی سی نرمی آئی مزاج میں، دل تھوڑا ٹھنڈا ہوا، سکوت طاری ہوا، سکون اختیار کیا. پھر اس کے بعد آپ کی بہن نے پھر پڑھا آمنو باللہ ورسولہ. جیسے ہی آپ کی بہن یہ آیت پڑھتی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، فوراً جناب عمر نے جو ہے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ نے پڑھا. ایک روایت ایسی بھی ہے اور مختلف روایتیں اس ضمن میں ہیں، بعض مورخین نے دوسرے اور بھی طریقے سے اسے پیش کیا ہے. بہرحال آپ نے پکارا اور اس کے بعد وہاں سے ٹھنڈے ہوئے، پھر آپ آئے اور ڈائریکٹ فی الفور بارگاہ رسالت میں حاضری دی. لوگوں نے دیکھا کہ آج عمر آ رہے ہیں، خیریت تو ہے. اب لوگوں نے صحابہ نے آپس میں مشورہ شروع کر دیا کہ کیا بات ہے، آج عمر آ رہے ہیں، کچھ بات ضرور ہے، کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے معاملہ. بہرحال صحابہ میں چھ میں گوئیاں ہونے لگی، باتیں ہونے لگی کہ کیا ارادہ ہے، کیا معلوم کیا ارادہ ہے، اور عمر سے کوئی خیر کا ارادہ تو لگتا نہیں ہے. بہرحال تو جناب عمر آئے اور گفتگو ہونے لگی. حضرت عمر، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا، فرماتے ہیں کہ اگر عمر نیک ارادے سے آتا ہے تو ٹھیک، اور اگر قتل کے ارادے سے آتا ہے تو اسی کی تلوار ہوگی اور اسی کی گردن ہوگی. اللہ اکبر. بہرحال بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. جو ہی حاضر ہوا دل کی دنیا بدلی ہوئی تھی. مچل کے کہتے ہیں دل کی دنیا بدلی ہوئی تھی. جناب عمر جو ہے حضور علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور بے اختیار پکار اٹھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جو ہی جناب عمر نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک وجد کے آپ نے تکبیر کے نعرے بلند کیے اور پھر صحابہ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ بلند آواز سے تکبیر بلند کی. اور جو ہی حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا صادق آئی. اللہ کے رسول نے کسی موقع سے دعا فرمائی تھی کہ حضور علیہ السلام دونوں کو دیکھتے تھے. ابو جہل بھی بڑا دشمن تھا مسلمانوں کا، اسلام کا، اور حضرت عمر بھی تھے بڑے دشمن تھے مسلمانوں کے جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو تائید عطا فرما ان دونوں عمر میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے سے. اور مشیت کا فیصلہ یہ تھا کہ دل کی دنیا بدلی جائے گی اور اسلام کی تائید کی جائے گی تو جناب عمر کے ذریعے سے کی جائے گی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب عمر کو توفیق ہدایت دے دی، دل میں ایمان دے دیا، اور مسلمانوں کے کو جو ہے وہ ایک عظیم سرمایہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عمر کی شکل میں عطا فرمایا. جو ہی حضرت عمر اسلام قبول کرتے ہیں مسلمانوں کی شان و شوکت بڑھ جاتی ہے اور پھر مسلمانوں میں وہ جذبہ، وہ جو ہے وہ جوش جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد تکبیر کے نعرے بلند ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو اور فروغ ملتا ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں. وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے اور باتیں تو بہت ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جناب عمر کو شیطان دیکھتا ہے تو شیطان جو ہے اپنے راز سے تبدیل کر دیا کرتا ہے. اس طریقے سے ان کی ہیبت تھی کہ شیطان جو ہے وہ ان کو دیکھتا تھا تو بھاگتا تھا. اس طریقے سے حضور فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ حضرت عمر ہوتے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ زمین میں میرے دو وزیر ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر، اور آسمان میں حضرت جبریل اور حضرت میکائیل. میرے دو آسمانی وزیر ہیں، دو زمینی وزیر ہیں. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم پر آپ نے بھی وہی کام کیا جو اللہ کے رسول نے تربیت فرمائی تھی، جو پیغام آپ کو دیا تھا، جو وصیتیں، جو نصیحتیں فرمائی تھی، اسی نہج پر آپ نے رہ کر بہت سارے ذمہ داریوں کو انجام دیا اور اسلام کی عظیم الشان سلطنت کو آپ نے قائم رکھا. اور اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ جام شہادت نوش فرما کر جو ہے اس دنیا سے فجر کے وقت، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، فجر کے وقت ایک ابو لؤلؤ مجوسی تھا اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا وہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی تعلق سے اس نے جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی بات کی گئی، لیکن وہ اس کا مطالبہ درست نہیں تھا، اس کا آقا تھا، اس کی بات تھی. تو اب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بیچ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا اور بے جا کا مطالبہ کر رہا تھا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار کام تھے اور وہ چونکہ تھا یہودی، بعض لوگوں نے کہا منافق تھا، بعض لوگوں نے کہا یہودی تھا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہ مجوسی تھا. بہرحال تو اب ایسا ہوا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں تھے اور نماز قائم ہو چکی تھی، نماز پڑھا رہے تھے. حالت نماز میں اس نے جو ہے وہ آپ کو اس نے تیز دھار جو ہے خنجر سے آپ پر وار کیا اور تقریباً
8 یا 10 بار اس نے وار کیا آپ پر. اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخموں کی تاب نہ لا کر آپ وہیں پر گر پڑے. اور آپ کی وہ دعا تھی کہ آپ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہ موت دینا تو بستر پر نہ دینا, بلکہ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک. آپ فرماتے تھے کہ اے اللہ جب مجھے موت دینا تو بستر کی موت نہ دینا, بلکہ موت دینا تو شہادت کی موت دینا. اور اس کے بعد جو ہے آپ فرماتے کہ کہیں بھی رہوں گا, اسلامی سلطنت کا معاملہ ہے, کہیں بھی یہ خلیفہ جا سکتا ہے, یہ مسلمانوں کا غلام کہیں جا سکتا ہے, تو ایسا ہو کہ اگر مجھے موت آئے تو مدینہ شریف میں آئے, تاکہ میں جب مروں تو اپنے حضور کی بارگاہ میں مروں. تو اس کے بعد جو ہے ہوا یہ کہ شہادت کی موت ہوئی. 3 روز تک تقریباً زندہ تھے, اور پھر زخموں کی تاب نہ لا کر بڑی وصیتیں کی, بڑی نصیحتیں کی, اور پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا, اور بطور خاص عشرہ مبشرین وہ 10 کو جمع کیا. ان 10 میں سے تو تقریباً حضرت ابوبکر صدیق تو جا چکے تھے دنیا سے. اس کے بعد ان لوگوں کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے بعد مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا, ان لوگوں میں سے آپ جو ہے وہ جسے چن لینا, اور جن لوگوں پر فیصلہ ہوگا متفقہ آپ لوگ اسے جو ہے وہ مسلمانوں کا خلیفہ اور والی اور ذمہ دار بنا لینا. اور پھر اس کے بعد آپ نے نصیحتیں وصیتیں فرمائی, اپنے بیٹے کو بھی بلایا, اور اس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ یہ عمر حضور کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے, اگر اجازت مل جائے تو اپنے لیے میں سرمایہ حیات اپنی زندگی کا پورا حاصل زندگی سمجھوں گا. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جو رسول اللہ کے ساتھ ہمیشہ رہا ہو, پھر میری کیا مجال کہ میں انہیں اس بات سے انکار کر دوں. تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دی, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور کے پہلو میں دفن کیا گیا, جہاں پر صبح قیامت تک دنیا میں زائرین حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں جب پہنچتے رہیں گے, تو جہاں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سلامتی بھیجی جاتی ہوگی, حضور کے مقدس بارگاہ میں صلوات و سلام کے نذران عقیدت پیش کیے جاتے ہوں گے, تو وہاں حضرت ابوبکر صدیق کو بھی پیش کیا جاتا ہوگا, وہیں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیش کیا جاتا ہوگا. اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں جن پر ہمیں ناز ہے, اور ہمیں ناز ہے کہ ان کی غلامی میں رہنا ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا اگر ہم ان کے سچے غلام ہوں. آپ یاد رکھیں اس چیز کو کہ آپ کی شہادت حالت نماز میں ہوئی ہے. ہم جو ہے سکھ میں رہتے ہیں, بڑی خوشحالی کی زندگی گزار رہتے ہیں, لیکن نماز کی توفیق نہیں ہوتی. مسلمانوں کا وہ خلیفہ جس سے شیطان کانپ جاتا تھا, وہ جو ہے شہادت کی موت جو ہے وہ اختیار کرتا ہے, شہادت کی موت جو ہے وہ اسے آتی ہے. تو آپ اسے اندازہ لگائیں کہ نماز کتنی ضروری ہے. ان چیزوں کا آپ اندازہ لگائیں اور نماز کو پڑھنے کی کوشش کریں. کوشش نہ کریں بلکہ پوری طریقے سے آپ لگ جائیں, بن جائیں, سنور جائیں, نکھر جائیں, اور نماز پڑھ کے اپنی عاقبت کو سنوارنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک تعالیٰ انہی بزرگان دین اور انہی صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی سچی غلامی میں قبول فرمائے, ان کی عدالت کا صدقہ عطا فرمائے, اور ان کی شہادت کا صدقہ عطا فرمائے. دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.